السلام علیکم دوستوں، دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل پر روزانہ شام 8 بجے آنے والے موٹیویشنل اسٹوریز کے پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ایک بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے بہت سی اسٹوریز ہمارے اس پروگرام کے تحت میں سنی ہیں اور بہت سے اسباق اس کے ذریعے سے ہم نے حاصل کیے ہیں۔ آج کا یہ واقعہ، آج کی یہ اسٹوری تھوڑی لمبی ضرور ہے، لیکن آپ کو اس اسٹوری کے بعد بہت زیادہ سیکھنے کو ملے گا اور یہ اسٹوری سننے میں بھی آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ لیکن یقیناً ہماری کوئی اسٹوری سبق سے خالی نہیں ہوتی، سبق ضرور ہوگا۔ اسی لیے آخر تک پوری اسٹوری سننا، پوری ویڈیو دیکھنا، ہماری ہر اسٹوری شروع سے آخر تک پوری سننا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ چلیے واقعہ سنتے ہیں۔ کسی جگہ ایک غریب آدمی ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہتا تھا۔ اس کا مکان اتنا بوسیدہ ہو چکا تھا کہ اس غریب آدمی کو ڈر تھا کہ وہ کسی بھی وقت گر سکتا ہے۔ اس غریب آدمی کو اپنا مکان ازسر نو تعمیر کرنے کی فکر لاحق ہو گئی۔ چنانچہ اپنے بال بچوں کا پیٹ کاٹ کر اور لوگوں سے قرضے لے کر اس نے اپنا مکان بنوانا شروع کر دیا۔ دیواریں کھڑی ہو گئی، دروازہ بن گیا، لیکن چھت بنانے کے لیے اس غریب آدمی کے پاس اور پیسے نہیں تھے۔ لہٰذا اس نے چھت کی جگہ ٹاٹ بچھوا دی اور اس کے اوپر مٹی ڈلوا دی۔ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے نئے مکان میں رہنے لگا۔ اس نے سوچا کہ برسات شروع ہونے تک چھت بنوا لوں گا۔ اسی بستی میں ایک چور رہتا تھا۔ اس چور نے غریب آدمی کا نیا مکان دیکھ کر سوچا کہ شاید یہ دولت مند ہو گیا ہے، اس کے گھر سے اچھا خاصا مال ہاتھ لگ جائے گا۔ چنانچہ ایک روز رات کے وقت جب بستی کے سارے لوگ سو گئے تو وہ چور اس غریب آدمی کے مکان کی چھت پر چڑھ گیا، لیکن چھت پر ابھی 1-2 قدم ہی چلا تھا کہ ٹاٹ پھٹ گئی اور وہ نیچے کمرے میں سوئے ہوئے مالک مکان کے اوپر گر پڑا۔ مالک مکان ہڑبڑا کر اٹھا اور چور کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن کمرے میں بہت زیادہ اندھیرا تھا، وہ چور کو نہ پکڑ سکا اور چور بھاگ گیا۔ چور بھاگ تو گیا، لیکن اس کو مالک مکان پر بڑا غصہ آیا کہ اس نے ایسی نقلی چھت کیوں بنائی۔ چنانچہ اگلے ہی دن وہ چور اپنی فریاد لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا اور کہا، اے دانشمند بادشاہ، میں نے کل رات ایک گھر میں چوری کرنا چاہی اور مکان کی چھت پر چڑھ گیا، لیکن چھت کی جگہ ٹاٹ بچھی ہوئی تھی، میں نیچے گر گیا اور میری ٹانگیں ٹوٹتے ٹوٹتے بچ گئی۔ از راہ کرم آپ اس مکان مالک کو سزا دیجیے۔ بادشاہ مکان مالک کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیتا ہے اور بادشاہ نے اس مکان مالک سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ یہ آدمی کل رات تمہاری چھت ٹوٹنے سے نیچے گر پڑا تھا؟ مالک مکان نے جواب دیا کہ جی ہاں حضور، بالکل یہ سچ ہے۔ وہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ یہ میرے اوپر گر گیا، ورنہ اس کی ٹانگیں ضرور ٹوٹ جاتی۔ بادشاہ نے کہا، اگر یہ سچ ہے تو ہم تم کو موت کی سزا سناتے ہیں، اور جلاد کو مکان مالک کی پھانسی کا حکم بھی دے دیا۔ مکان مالک بادشاہ کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، مجھے کیوں پھانسی دی جائے؟ سزا تو چور کو ملنی چاہیے۔ بادشاہ نے کہا، چپ ہو جاؤ، تمہیں مجھ کو نصیحت کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ جب غریب مالک نے دیکھا کہ اس طرح اب بادشاہ سے انصاف کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی، لہٰذا اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میرا کوئی قصور نہیں، وہ ٹاٹ تو مزدور نے بچھائی ہے، قصور اسی کا ہے کہ اس نے ایسی خراب ٹاٹ کیوں بچھائی۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ اس مکان مالک کو رہا کر دیا جائے اور مزدور کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے کہ اس نے ایسی خراب ٹاٹ کیوں بچھائی۔ بادشاہ کے سپاہی فوراً مزدور کو دربار میں لے آئے۔ جب اس مزدور کو پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کیا گیا تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، سارا قصور تو اس آدمی کا ہے جس نے وہ خراب ٹاٹ بنائی ہے۔ اگر اس نے مضبوط اور پکی ٹاٹ بنائی ہوتی تو وہ کسی کے بھی
چلنے سے نہ پھٹتی۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم سے اس مزدور کو چھوڑ دیا گیا اور ٹاٹ بنانے والے کو پکڑ کر دربار میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، کیا وہ ٹاٹ تم نے بنائی ہیں؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ بادشاہ نے کہا، تب تو تمہارا ہی قصور ہے، اور اسے پھانسی پر چڑھانے کا حکم دے دیا۔ اس ٹاٹ بنانے والے نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ بادشاہ نے کہا، کہو۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ میری بنائی ہوئی ٹاٹ ہمیشہ مضبوط ہوتی ہے، لیکن جس وقت میں یہ ٹاٹ بنا رہا تھا اسی وقت میرے پڑوسی نے، جس کو کبوتر اڑانے کا شوق ہے، اس نے کبوتر اڑا دیے۔ اس کے کبوتر آسمان میں اڑ رہے تھے اور خلا بازیاں کھا رہے تھے۔ میں ان کا تماشا دیکھنے لگا اور اس کا اثر میرے کام پر پڑا اور میری ٹاٹ کمزور بن گئی۔ قصور میرا نہیں بلکہ اس کبوتر باز کا ہے۔ اب بادشاہ کے حکم پر ٹاٹ بنانے والے کو چھوڑ دیا گیا اور کبوتر باز کو لایا گیا۔ پھانسی کی سزا سن کر کبوتر باز نے بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، مجھے کبوتر بازی کا شوق ہے، لیکن اس میں برائی کیا ہے؟ اگر آپ مجھے پھانسی پر چڑھا دیں گے تو اس سے کسی کا بھی بھلا نہیں ہوگا۔ کسی بے گناہ کی جان لینے سے کہیں بہتر ہے کہ آپ چور کو قتل کروا دیں۔ سب لوگ چین و سکون کی زندگی بسر کریں گے۔ بادشاہ کہنے لگا، تم ٹھیک کہتے ہو، اور حکم دیا کہ چور کو پھر پکڑ کر لایا جائے اور اسے پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ سپاہی فوراً چور کو لے آئے اور اسے پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کر دیا گیا، لیکن اس کا قد ضرورت سے زیادہ اونچا تھا۔ اس کے پاؤں کسی طرح زمین سے اوپر نہیں اٹھ رہے تھے۔ بادشاہ کو اس بات کی اطلاع دی گئی تو اس نے جھنجھلا کر کہا، احمقوں، اتنی چھوٹی سی بات کے لیے میرے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ چور کا قد اگر ذرا لمبا ہے تو کسی چھوٹے قد والے آدمی کو پھانسی لگوا دو۔ اتنی سی بات بھی تم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی؟ چنانچہ جلاد فوراً محل کے باہر کے چوراہے پر گئے اور ایک چھوٹے قد والے آدمی کو پکڑ کر لے آئے اور اسے پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کر دیا۔ اب وہ بیچارہ چیخ رہا اور چلا رہا اور جلاد سے پوچھ رہا کہ میرا قصور کیا ہے، مجھے کیوں پھانسی دی جا رہی ہے؟ اسی اثنا میں بادشاہ خود وہاں پہنچ گیا۔ اس آدمی نے بادشاہ سے پوچھا، میرا قصور کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا، مجھے کیا پتا کہ تمہارا قصور کیا ہے، مجھے تو بس پھانسی دینی ہے۔ میں ایک چور کو پھانسی دینا چاہتا ہوں، لیکن اس کا قد کافی لمبا ہے، اس کے پاؤں زمین سے اوپر نہیں اٹھ رہے ہیں، لیکن تم پستہ قد ہو۔ چھوٹے قد والے آدمی نے کہا، قصور لمبے قد والے نے کیا اور تم سزا مجھے دے رہے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر اس نے کہا، چور اگر ضرورت سے لمبا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے ایک گڈھا کھدوا دو، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی بات بادشاہ کو پسند آئی اور اس نے ویسا ہی کرنے کا حکم دیا۔ جلاد دوبارہ چور کو پکڑ کر لائے اور پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں ڈال دیا اور اس کے پاؤں کے نیچے گڈھا کھودنے لگے۔ چور کہنے لگا، جلدی کرو، جلدی کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ چور کی اس بات پر بادشاہ کو تو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے چور سے پوچھا، تو مرنے کے لیے اتنا بے تاب کیوں ہے؟ چور نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں یہاں تو چور ہوں اب اس دنیا میں، لیکن آپ مجھے جیسے ہی پھانسی پر چڑھائیں گے اور جیسے ہی میں مروں گا تو مجھے ایک بڑا اعزاز ملے گا، مجھے ایک بڑا تاج ملے گا۔ تو بادشاہ نے سوچا، اچھا تو مرے گا تو تیرے مرنے کے فوری بعد میں تجھے تاج ملے گا، تو تجھ سے پہلے میں مروں گا تاکہ وہ تاج مجھے مل جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے حکم دیا کہ مجھے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دو، اور بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور بادشاہ کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ کسی کہنے والے نے بالکل سچ کہا ہے کہ 100 عقل مندوں کے مرنے سے اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک بے وقوف آدمی کے صاحب اقتدار بننے سے ہوتا ہے۔ یقیناً دوستوں، ساتھیوں، بہنوں اور بھائیوں،
یہ واقعہ آپ نے سنا کہ بادشاہ کی بے وقوفی اور بادشاہ کی نادانی اور بادشاہ کی ناسمجھی آپ نے کتنی مرتبہ اس واقعے میں محسوس کی۔ یہ واقعہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کر رہا ہے۔ جیسے اس واقعے میں، جیسے اس قصے میں ایک بے وقوف بادشاہ صاحب اقتدار بن گیا، جس کے پاس اچھے اور برے کی تمیز نہیں، جسے مجرم اور باغی کا فرق نہیں پتہ، جو یہ نہیں جانتا کہ یہ مجرم، یہ باغی ہے اور یہ شریف اور اچھا ہے، یہ قصوروار ہے، یہ بے قصور ہے، جو گنہگار اور بے گناہ کے درمیان تمیز نہیں کر سکتا۔ ایسے انسان کو اگر بادشاہ بنا دیا جائے تو وہی حال ہوگا جو حال آج ہم جانتے ہیں کہ کتنے بے وقوف اور احمق آج کرسیوں پر بیٹھے ہیں، حکومت کر رہے ہیں۔ حکومت نام ہے رعایا کو خوش کر کے، رعایا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا، لیکن جب بے وقوفوں کو اقتدار پہ بٹھا دیا جاتا ہے تو پھر عوام پریشان ہوتی ہے، قرضوں کے بوجھ تلے، مہنگائی کے بوجھ تلے، کرپشن کے بوجھ تلے، ٹیکسوں کے بوجھ تلے پریشان ہو جاتی ہے۔ یقیناً سچ کہا تھا دونوں جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ جاہلوں کو بڑی بڑی کرسیاں دے دی جائے گی، بڑے بڑے عہدے دے دیے جائیں گے، اور آج وہی ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ واقعہ اور یہ قصہ ہمیں یہی سبق سکھا رہا ہے، ہمیں یہی سیکھنے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جب بھی تمہیں موقع ملے اپنے کسی بھی کام میں کسی کو بڑا بنانے کا، تو اسے سمجھدار ہو، وہ عقل مند ہو، فیصلے کی صلاحیت رکھتا ہو، اچھے برے کی تمیز رکھتا ہو، بے وقوف، نادان، نالائق، ایک نمبر کا نکما نہ ہو۔ ایسے کو کبھی بڑا نہ بناؤ، ایسے کے ہاتھ میں کبھی اقتدار نہ دو، ورنہ وہ یہی کرے گا جیسے اس بے وقوف بادشاہ نے کیا۔ ایک تو مجرم چور تھا، چور کو سزا دینے کے بجائے دسیوں لوگوں کو پریشان کیا، پھر خود لالچ اور ہرس کا جام پی کر ایک غیر یقینی چیز پر اعتماد کر کے اپنی جان دے دیا۔ چور نے بے وقوف بنایا، وہ تھا ہی بے وقوف بن کر اپنی جان بھی گوا ڈالا۔ بے وقوف انسان ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم کو چاہیے جب بھی ہمیں موقع ملے کسی کو چننے کا، بڑا بنانے کا، فیصلہ کرنے کا، ہم دیکھیں کہ اس کے اندر صلاحیت ہے تو اس کو ضرور آگے بڑھائیں، بے وقوفوں کو ہٹائیں۔ معاشرے میں اصلاح ہوگی، اطمینان ہوگا، راحت ہوگی، چین ہوگا۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ واقعہ آپ کو کیسے لگا کمنٹ کے ذریعے سے ضرور بتائیے گا۔ ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی تو کل پھر ملیں گے ایک نئے واقعے اور ایک نئے سبق کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔